ایسا کوئی اسکول نہیں دیکھا ہوگا کہ جو بچوں کو سکھاتا رہا ہو لیکن امتحان نہ لے رہا ہو. امتحان ضرور ہوتا. عزیزان گرامی میں قدرت بھی امتحان لیتی ہے، اور قدرت اس طرح سے امتحان لیتی ہے کہ بچہ اگر اس دنیا کے میں آنے کے بعد روتا ہوا نظر نہ آئے تو بچے کو واپس بلا لیتا ہے. یعنی رونا جو ہے وہیں سے انسان جب سیکھ کے آتا ہے. تو بہرحال یہ یعنی ماں پہلی استاد ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ چاہے بچہ جو ہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کے لیے. لیکن عزیزان گرامی جیسے جیسے بچہ تربیت پاتا رہتا ہے تو ابتدا تو یہی سے ہوتی ہے کہ سب کے لیے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کی استاد جو ہے وہ ایک ماں ہے. یعنی ابتدا جو ہے گھر کے اس پاکیزہ ماحول کے اندر، یعنی آپ یوں تصور فرمائیے کہ کو ایجوکیشنل ہوتی ہے. یعنی بیٹا بھی پڑھا رہا ہے، بیٹی بھی پڑھا رہی ہے. لیکن جیسے ہی سن و شعور جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو عزیزان گرامی قدرت جو ہے وہ اسکول بدل دیتی ہے، معلم بدل دیتی ہے. بچہ بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کے اسکول میں چلا جاتا ہے اور بیٹی جو ہے وہ ماں کے اسکول میں چلی جاتی ہے. دیکھیے اگر خدا نخواستہ بیٹا کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو، کوئی انحراف پیدا ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے تو عزیزان گرامی باپ پہ انگلی اٹھتی ہے. ماں پہ انگلی نہیں اٹھتی، باپ پہ انگلی اٹھتی. اور بیٹی اگر کوئی غلط قدم اٹھا لے تو عزیزان گرامی پھر باپ کو نہیں کہتے، پھر ماں کو کہا جاتا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک گھر کے پاکیزہ ماحول میں بہن بھائیوں کے درمیان بھی ایک خاص سن و شعور پر پہنچنے کے بعد قدرت جو ہے وہ اسکول الگ کر دیتی ہے. تو عزیزان گرامی آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ آج کی دنیا کے اندر جو رائج تعلیم ہے، کو ایجوکیشنل تعلیم، لڑکے لڑکیوں کی ساتھ تعلیم، تو قدرت تو ایک گھر کے پاکیزہ ماحول میں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کہ آج کی دنیا کا فیشن جو ہے وہ قبول کر لے. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. تمہارا یہ ماں کا وجود جو ہے وہ پہلا ہے انسان کی. عزیزان گرامی سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر اسلام نے اس لحاظ سے ماں کہا کہ پیغمبر اسلام کی سب سے پہلے معلم جو ہے وہ جناب فاطمہ ظاہر ہے، بلکہ اس معنی میں تو ہم جناب آمنہ کو بھی نہیں تصور کر سکتے. اس معنی میں جناب آمنہ بھی جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ پیغمبر نے اس دنیا میں آنے کے بعد سیکھا ہو تو ہم یہ چیز تصور بھی کریں. پیغمبر تو وہ ہے کہ جو وہاں سے علم لے کے آئے، لہذا اس لحاظ سے پیغمبر اسلام جو ہے وہ مانی کیسے. تو پھر عزیزان گرامی سوال اپنی جگہ کے اوپر پھر بات ہوئی کہ پھر پیغمبر اسلام نے کس لحاظ سے ماں کہا. تو اب کس لحاظ سے پیغمبر نے ماں کہا ہے، تو اب ایک خصوصیت میں اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ماں کی. لیکن ایک خصوصیت ماں کی یہ ہے کہ ماں جتنی محبت اپنی اولاد کو دے سکتی ہے اتنا کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں دے سکتا. بلکہ ماں ہی کہنا ہی ماں ہی کیا، بلکہ جتنی محبت ماں دے سکتی ہے اتنا جو ہے وہ باپ بھی نہیں دے سکتا. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ماں کا وجود وہ عزیزان گرامی کتنی محبت انسان کو دے رہا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے تصور فرمائیے کہ بہت سے جانوروں کے قصے آپ نے پڑھے ہوں گے کہ پیدائش کے بعد جو ہے وہ ماں بچے کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی ہے. بہت سے جانور ایسے ہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. بہت سے جانور ایسے ہیں کہ ماں جو ہے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ایسی ماں انسان کو مل گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایسی ہی ماں اگر انسان کو مل گئی ہوتی
تو عزیزان کرام کہ انسان تو اپنا وجود ہی باقی نہیں کر سکتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے ماں کے لیے آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جتنی محبت ماں دے سکتی ہے اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ماں کے دل کے اندر محبت کون ڈالتا ہے؟ یہ کس نے ماں کے دل کے اندر محبت ڈالی؟ تمہارا محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی ماں دے سکتی ہے اتنا جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. اب دیکھیں محبت کے ساتھ ہی ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز اور بھی ہے، اور محبت کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی جو ہے وہ ہے قربانی. محبت کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. انسان کو جتنی محبت ہوگی اتنا ہی قربانی کا جذبہ جو ہے وہ شدید ہوتا چلا جائے. تو ماں وہ وجود ہے کہ جو بچے کو سب سے زیادہ محبت دیتی ہے اور سب سے زیادہ قربانی دیتی ہے. سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ قربانی. عزیزان گرامی دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کے نظریات جو ہے وہ ماں کے سلسلے میں جو ہے وہ بالکل باطل ہو جاتے ہیں. مثلا اب ایک دانشور کا نام لوں، مارکس کہتا ہے کہ جتنے بھی معاملات اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور انسان جس طرح سے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، ہر ایک کے پیچھے جو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مادی فائدہ جو ہے وہ مد نظر رہتا ہے. وہ یہاں تک کہ باپ اگر اولاد سے محبت کرتا ہے تو مارکس کا یہ کہنا ہے کہ باپ یہ امید کرتا ہے کہ یہ اولاد اس کے کام آئے گی، لہذا محبت کرتا ہے. اولاد اگر ماں باپ سے محبت کر رہی ہے تو وہ یہاں بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ اولاد جو محبت اس لیے کر رہی ہے وہ اس لیے کہ بچے کی ساری ضرورتیں جو ہے وہ ماں باپ فراہم کرنا ہے. ایک فائدے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ محبت کر رہا. وہ کہتا ہے کہ یہ صرف مادی فائدے کے لیے جو ہے وہ انسان محبت کرتا. جہاں مادی فائدہ نہ ہو وہاں انسان جو کسی سے محبت نہیں کرنے والا. تو بہرحال یہ اس کا سوچنے کا انداز ہے اور سوچنے کا طریقہ. اب صلوات پڑھیں. جتنی محبت دے سکتا ہے اور جتنی قربانی دے سکتا ہے اتنا کوئی نہیں. تو مارکس کا نظریہ اس نے کہا کہ ہر معاملے کے اندر جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی کا کام آتا ہے تو صرف اور صرف مادی فائدے کو مد نظر رکھے ہوتا ہے. عزیزان گرامی یہ نظریہ جو ہے وہ ماں کے وجود کے سامنے جو ہے یہ بھی باطل ہو جاتا ہے. آپ کو ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی کہ ماں اپنے اپاہج بچے کو بھی اتنی ہی محبت دے رہی ہے جتنی دوسرے بچوں کو دے رہی ہے. جس بچے سے کوئی امید نہیں ہے، جس بچے سے فائدے کی کوئی امید نہیں ہے، اسے بھی اتنی محبت دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکس کا نظریہ یہاں پہنچ کے جو ہے وہ خراب باطل ہو جاتا ہے. تمہارا میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے قربانی کا جذبہ. جیسے جیسے محبت انسان کی شدید ہوتی چلی جائے گی ویسے قربانی کا جذبہ بھی جو ہے وہ شدید ہوتا چلا جائے گا. ایک انسان جیسے جیسے محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے قربانی کا جذبہ بھی جو ہے وہ شدید ہوتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی کسی کو اگر ملک سے محبت ہی نہ ہو تو وہ ملک کے لیے قربانی دینے والا کبھی نہیں دے سکتا. جس کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت ہی نہ ہو ماں باپ کے خاطر قربانی دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں دے سکتا.
قربانی وہی دے گا کہ جس کے دل میں محبت ہوگی. عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت لے کے ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں. تو اہل بیت کی خاطر، اہل بیت کی محبت کا امتحان ہمارا اسی سے ہوگا کہ اہل بیت کے لیے ہم کتنی چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی، مجلس بنائیں یا مثلاً اسی طرح کے اہل بیت کی خاطر جو ہے وہ انسان اپنی زندگی کا کچھ وقت نہ نکال سکے. تو آپ تصور کر لیجیے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ کس پائے کی ہوگی. صلوات پڑھیے محمد یہ خصوصیت ہے ماں کی. جتنی محبت ماں دے سکتی ہے اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا. جتنی قربانی ماں دے سکتی ہے اتنی قربانی کوئی اور نہیں دے سکتا. کیا پیغمبر اسلام نے اس لحاظ سے ماں کہا؟ عزیزان گرامی دیکھیے، پیغمبر اگر اس لحاظ سے ماں کہیں تو واقعاً پیغمبر کو حق حاصل ہے. وہ اس لیے کہ جتنی محبت پیغمبر اسلام کو جناب فاطمہ سے مل سکی ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں مل سکی. آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، ہر جمعرات کو حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، حدیث قصہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیغمبر اسلام نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا. عزیزان گرامی، اگر ضعف محسوس کیا ہے تو نفسیاتی اعتبار سے انسان کوئی بھی ہو، وہ اپنے بدن میں نقاہت محسوس کر رہا، ضعف محسوس کر رہا، تھکا ہوا ہے، تو وہ ایسا انسان جو ہے وہ کہاں جائے؟ انسان اپنے گھر جائے گا. وہ جو سکون انسان کو اپنے گھر کے اندر مل سکتا ہے وہ دوسری جگہ تھوڑی مل سکتا. لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر چاہ کہاں رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو جہاں سکون مل سکتا ہے سب سے زیادہ، عزیزان گرامی، پیغمبر وہیں جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی محبت جناب معصومہ عالم نے پیغمبر سے کر لی اتنی محبت جو ہے وہ پیغمبر کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی. اور خصوصیت کے ساتھ اعلان رسالت کے بعد دیکھیں، یہ میں اپنی جگہ کے اوپر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ساری دنیا قبول کرتی ہے کہ بیٹیوں کو واقعاً باپ سے محبت ہوتی ہے اور شدید محبت ہوتی ہے. بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ باپ کے جنازے کی زینت ہی جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے. جتنا وہ رو دیتی ہے، وہ رو لیتی ہے، اتنا جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ روتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ محبت ہی ہے کہ جو اسے رلاتی ہے. تو محبت اپنی جگہ کے اوپر شدید ہے. عزیزان گرامی، دیکھیے جناب معصومہ عالم کی محبت، اب اس محبت کو جو ہے وہ دکھایا تو نہیں جا سکتا. ہاں، جناب معصومہ عالم کی قربانیاں جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں. اب کو یہ تصور کرے کہ صاحب جناب فاطمہ کی قربانیاں کیا ہیں، تو عزیزان گرامی میں آپ کے سامنے ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں اور اسے آپ بھی جو ہے قبول فرمائیں گے. دیکھیں، پیغمبر اسلام اپنی زندگی کے اندر بہت سے مارکے پیش آئے پیغمبر اسلام کے لیے. بعد سے بات شروع ہوئی ہے اور عزیزان گرامی پھر اس کے بعد جو جنگوں کا سلسلہ چلا ہے. حالانکہ مسلمان مورخین نے جو اس کے اندر جو ہے بہت مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن بہرحال اس موضوع کے اوپر میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. تو بہرحال بہت سے مارکے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، جناب معصوم عالم مارکوں کے اندر جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ تلوار لے کے تو جناب معصوم عالم نہیں آ سکتی. وہ تو کچھ دوسری بیویاں ہیں کہ جو میدان میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن جناب معصوم عالم جو ہے وہ میدان میں نہیں آئی. تو جناب معصوم عالم کی قربانیاں کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کہ واقعاً اگر انسان تصور کرے، دیکھیں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنے معرکے ہو رہے ہیں،
ہر معرکے کے اندر امیر المومنین پیش ہیں، ہر معرکے کے اندر پیش ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک معرکہ ایسا بتائیے کہ امیر المومنین جنگ کے اوپر جا رہے ہوں اور جناب فاطمہ یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی قربانیاں صرف امیر المومنین کی قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر جناب فاطمہ کا ایک حصہ ہے، اس میں جناب فاطمہ کا بھی حصہ ہے۔ ورنہ کسی موقع کے اوپر تو سوال کریں، لیکن کسی موقع کے اوپر جو جناب فاطمہ سوال کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ تاریخ نے جو ہمارے سامنے حقیقت رکھی ہے، حقائق بیان کیے ہیں، تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ تلوار بے شک امیر المومنین چلا رہے ہیں، لیکن تلوار کے اوپر سائیکل جناب فاطمہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی قربانیوں میں جناب فاطمہ کا حصہ ہے۔ تو ایک لحاظ تو عزیزہ نگرامی یہی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام نے محبت، جناب فاطمہ کی محبت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ماں کا، کہ ماں کی سی محبت پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ اپنی بیٹی سے ملی، اور لہذا پیغمبر اسلام نے کہہ دیا، اور جو قربانی کا جذبہ جناب فاطمہ کے اندر پایا جاتا تھا وہ اس جذبے کو ملاحظہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ ماں کہہ دی۔ عزیزان اکرامی، اس کے علاوہ بھی عربی میں ماں کا لفظ جو ہے وہ کچھ جگہوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے سورہ حمد کا ایک نام جو ہے وہ ام الکتاب ہے، سورہ حمد کا جسے الحمد کہتے ہیں، اس کے بعد 70 کے قریب نام ہے، تو ان 70 ناموں کے اندر ایک نام جو ہے وہ ام الکتاب بھی ہے۔ ام الکتاب کا کیا مطلب؟ کتاب کی ماں۔ تو کیا یہ سورہ جو ہے وہ کتاب کی ماں ہے؟ سورہ حمد جو ہے وہ قرآن مجید کے دیگر سوروں کی جو ہے وہ ماں ہے۔ عزیزان گرامی، ہر جگہ جو ہے وہ ماں کا ترجمہ جو ہے وہ ماں نہیں ہوتا، ماں کا ترجمہ جو ہے وہ ماں نہیں ہوتا۔ یا آپ مکے کا نام آپ تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھیں، ام القریٰ۔ ام القریٰ کا مطلب، قریٰ کہتے ہیں گاؤں، قصبہ۔ ام القریٰ یعنی قصبوں کی ماں، گاؤں کی ماں۔ کیا یہ مکہ جو ہے واقعا گاؤں کی ماں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ بھی نہیں، ہر جگہ ام کا ترجمہ جو ہے وہ ماں نہیں ہوتا ہے۔ ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے عزیزان گرامی مکے کی جو پوزیشن ہے وہ ایک مرکزی پوزیشن ہے پورے حجاز کے لیے، پورے عرب کے لیے۔ یعنی ماں مرکزی حیثیت اگر کسی چیز کو حاصل ہو جاتی ہے تو اسے عرب لوگ جو ہے وہ ماں کے ذریعے سے، ام کے ذریعے سے جو ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اور بھی بہت سے جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو علماء عرفان کہتے ہیں کہ یہاں جو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو وہ اس لحاظ سے فرمایا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، یعنی اس دائرہ رسالت کا مرکز جو ہے وہ جناب فاطمہ ہے۔ جس لحاظ سے آپ ام القریٰ کہتے ہیں، اسی لحاظ سے جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ ماں کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو دیگر نگرانی اس لحاظ سے جناب پیغمبر اسلام نے ماں کہا ہے اپنی بیٹی کہ رسالت کی اصل ہے، مرکز ہے، اور یہ مرکز ہی ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے، سبحان اللہ۔
تو عزیزان گرامی دیکھیے تعریف کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تعریف اس کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے کہ جسے لوگ زیادہ پہچانتے ہیں. مثلا میں اپنی مثال دے دوں. مثلا آپ ہماری تعریف جو ہے کہ کوئی ہم سے پوچھنے لگے کہ یہ کون صاحب ہے، تو ہمارے کسی بیٹے کے ذریعے سے، ہمارے کسی پوتے نواسے کے ذریعے سے آپ جو ہے تعارف کرائیں تو بھیا انہیں کون جانتے ہیں. ہاں آپ اگر ہمارے والد صاحب کے ذریعے سے تعارف کرائیں کہ صاحب ان کے بیٹے ہیں تو بہرحال لوگ انہیں جو ہے وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو تعریف جو ہے وہ کرائی جا سکتی ہے. اور عزیزان گرامی یہاں ملک فرشتوں نے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو دیکھیں سب سے زیادہ معروف شخصیت ملائکہ کے درمیان جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہے. تو تعارف جو ہے یہاں پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ہونا چاہیے کہ اس میں پیغمبر اسلام ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے نواسے ہیں، ان کا داماد ہے، یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن عزیزان گرامی قدرت جو ہے وہ تعارف جو ہے وہ جناب فاطمہ کے ذریعے سے کرا ہے، پیغمبر کے ذریعے سے تعارف نہیں ہو رہا. لیکن منطق میں قاعدہ ہے کہ تعریف کرانے کے لیے کسی کی بھی تعریف کی جائے تو جس کے ذریعے سے تعارف ہو اسے زیادہ اجلا اور آزار ہونا چاہیے، یعنی اسے جو ہے وہ زیادہ پہچانتے ہو، اسے زیادہ جانتے ہو. تو اب عزیزان گرامی اب یہاں ملائکہ کے درمیان جو ہے وہ جناب پیغمبر اسلام کے ذریعے سے تعارف نہ ہو کہ جناب فاطمہ کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے، تو یہ غلط اس لحاظ سے نہیں ہے کہ عزیزان گرامی ملائکہ جو ہے جتنا پیغمبر کو جانتے ہیں اتنا ہی جناب فاطمہ کو بھی جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے مرکز ہے. ہمارا یہ دو لحاظ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ ہوئے کہ پیغمبر اسلام اگر محبت اور قربانی کو مد نظر رکھ کے نہ کہیں تو یہ بھی پیغمبر اسلام کو حاصل ہے، اور پیغمبر اسلام اصل کے لحاظ سے اگر نہ کہیں تو یہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر درست ہے. اور دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ قربانیاں امیر المومنین کی قربانیوں کے اندر جناب معصومہ عالم کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے. عزیزان گرامی دیکھیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ شوہر ایک دن مرتا ہے لیکن بیوہ ہر روز مرتی ہے. بات نفسیاتی اعتبار سے جو کہی جاتی ہے اور بات اپنی جگہ کے اوپر اپنی بات ہے. تو اس لیے تو زندگی کا ہر دن جو ہے وہ موت کے جیسے حالات جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے. تو امیر المومنین کی قربانیوں کے اندر جناب معصومہ عالم کا حصہ ہے. اور عزیزان گرامی میں اس سے بڑھ کے آگے عرض کر رہا ہوں اور ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس روایت کو آپ نے بارہا سنا ہو، کوئی نئی اور انوکھی روایت نہیں ہے. روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے چھوٹے نواسے امام حسین کو اپنی آغوش میں کھلا رہے ہیں. اچانک جبرائیل امین نازل ہوتی اور پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ اپنے اس نواسے سے محبت کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس کا جواب دیا کہ ہاں میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں. عزیزان گرامی اب جو جناب جبرائیل امین نے خبر دی کہ یہ آپ کا نواسہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے. عزیزان گرامی اتنا سننا تھا کہ جب پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ظاہر ہے کہ بیٹی اور بیٹی بھی وہ بیٹی کہ جس نے ماں والی محبت دی ہو، وہ باپ کی آنکھوں کے اندر آنسو نہیں دیکھ سکتی. اور عزیزان گرامی جناب معصوم عالم پیغمبر اسلام سے پوچھتی ہیں کہ بابا جان رونے کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام جو جبرائیل امین خبر سنا کے گئے تھے
پیغمبر اسلام نے وہ خبر جناب معصومہ عالم کو سنا دی۔ اب عزیزان گرامی آپ تصور فرمائیے کہ ماں کا دل ہے، چھوٹا بچہ ہے کہ جو نانا کی آغوش میں ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جناب معصوم عالم کو یہاں پیغمبر سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ بابا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ شہید نہ ہو، میرا بچہ جو ہے وہ اس صورتحال سے جو ہے وہ بچ جائے۔ لیکن عزیزان گرامی جناب فاطمہ نے یہ سوال نہیں کیا۔ ادھر پیغمبر السلام نے یہ خبر سنائی ہے کہ یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ فاطمہ کے لبوں کے اوپر یہ بات نہیں آتی کہ بابا اس صورتحال سے بچائیے، آپ دعا کیجئے ایسی صورتحال سامنے نہ آئے۔ لیکن عزیزان گرامی فاطمہ کے لبوں کے اوپر یہ نہیں آتا۔ فاطمہ پوچھتی ہے تو صرف اتنا پوچھتی ہے کہ اے بابا اگر یہ میرا لال شہید کیا جائے گا تو اس لال کے اوپر ہونے والا بھی کوئی ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی قربانیوں میں بھی جناب فاطمہ کا ایک حصہ ہے، نہ صرف یہ کہ امیر المومنین کی قربانیوں میں ہے بلکہ امام حسین کی قربانیوں میں بھی ایک حصہ ہے۔ اور عزیزان گرامی دیکھیں امام حسین جو مدینے سے رخصت ہوئے تھے تو پیغمبر السلام کی قبر مبارک کے اوپر گئے تھے، امام حسن کی قبر کے اوپر گئے تھے، اور عزیزان گرامی نہ جانے کتنی مرتبہ گئے جناب امام حسین۔ عزیزان گرامی سب سے رخصت ہوئے، جناب فاطمہ سے بھی رخصت ہوئے، لیکن عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ حسین فاطمہ سے رخصت ہوئے ہیں، فاطمہ حسین سے رخصت نہیں ہوئی ہے۔ اگر فاطمہ حسین سے رخصت ہوئی ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے وہ بی بی کون تھی کہ جو اپنے بالوں سے مقتل میں جھاڑو دے رہی تھی؟ پھر وہ بی بی کون تھی کہ جب سکینہ پشت اونٹ سے نیچے گرتی تھی وہ بی بی سنبھال لیتی تھی؟ وہ بی بی کون تھی؟ آزادارو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین رخصت ہوئے ہیں، فاطمہ رخصت نہیں ہوئی ہے، ہر مرحلے پہ حسین کے ساتھ ہے۔ آزادارو یہ تو انتہا ہے قربانیوں کی۔ آزادارو فاطمہ نے کیسے کیسے دن دیکھ لیے، بعد پیغمبر کیسے کیسے دن دیکھ لیے۔ بس ایک روایت سن لیجئے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے یہ امیر المومنین سے جناب فاطمہ نے یہ پوچھا کہ اے ابوالحسن میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ عزیزو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فاطمہ اگر اسی پہ بس ہو گئی ہوتی تو یہی بہت تھا، اب تو نوبت ہی آ گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ عزادارو جناب فاطمہ معصومہ 18 سال کے سن میں عصا کا سہارا لے کے چلنے میں مجبور ہو گئے۔ خود ہی فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ مثل لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ رات کی تاریخی پر دے رہ جاتی۔ اور عزادارو اب زندگی کا فاطمہ کی زندگی کا آخری مرحلہ آیا۔ اب آخری مرحلہ جس وقت آیا ہے جناب فاطمہ اسما سے پوچھتی ہیں کہ اے اسما کیا تم بھی وہی دیکھ رہی ہو جو میں دیکھ رہی ہوں؟ جناب اسما پوچھتی ہیں شہزادی کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جیسے میرے باپ کا تشریف لا رہے ہیں، ساتھ میں جبرائیل امین ہے، ملک الموت ہے۔ عزادارو جیسے ہی ملک الموت کا نام سنا جناب اسما نے سر دیکھنا شروع کیا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے اسما ابھی وہ وقت نہیں آیا، تم حجرے سے باہر نکل جاؤ، میں اپنے بابا سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو جناب اسما حجرے سے باہر نکل گئی اور کان لگا کے سن رہی ہیں۔
جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی، عزادار و فاطمہ مطمئن رہی، جناب اسما مطمئن رہی، لیکن جیسے ہی تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہوئی، عزادارو اب جو اسما حجرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ فاطمہ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ عزادارو یہ خبر مدینے کے اندر عام ہوئی، امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے، اور عزادارو وہ شہید، وہ سپاہی کہ جو ابن ملجم کی ضربت کھا کے بھی جس نے آہ کا نعرہ بلند نہ کیا ہو، آہ کا نعرہ بلند نہ کیا ہو، عزادارو جب یہ خبر امیر المومنین نے سنی ہے تو زمین کے اوپر گر گئے، اور عزادارو اب خود امیر المومنین نہیں اٹھے بلکہ اصحاب نے سہارا دے کے امیر المومنین کو اٹھایا۔